اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی صلوات پڑھیں عزاداران امام قیصرباغ ممبئی کی 4th مجلس اس سال کی محرم کی اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے اوپر 3 دن سے معروضے کر رہا اور آج 4تھا دن ہے۔ موسم بہت خراب ہے، بارش بڑی تیز ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے اس سال، لیکن میں سیلوٹ کرتا ممبئی کے عزاداروں کو کہ اتنا خطرناک موسم میں اتنی کثیر تعداد میں رات کے 11:30 بجے آپ یہاں موجود ہیں۔ مولا تم کو سلامت رکھے، آباد رکھے اور تمہاری عزاداری کو قبول کرے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اللہ کا رسول اپنے لاسٹ ڈیز آف ہز لائف میں، آخری ایام میں مسلمانوں کو 2 تحفے دے کے جا رہے تھے کہ میں تم کو بے وارثی میں نہیں چھوڑوں گا، قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ یہ 2 ایسی چیزیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں۔ اگر ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ روز محشر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اتنا گولڈن گفٹ تھا یہ، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن جیسے پہلی مجلس میں نے کہا تھا، جو منافقین کا گروپ تھا ہر دور میں رہا، چہروں پہ نقاب ہے، اسلام کا لباس پہنے ہوئے، آج بھی ہے کل بھی تھے۔ جب کہا تو ایک آواز بلند ہوئی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ کتاب کافی ہے یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول نے جو 2 چیزیں دی تھی، ایک چیز ایکسیپٹ کی اور ایک چیز سے انکار کیا، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا کہ جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ، اپنی مرضی مت چلاؤ۔ آپ سوچو کہ کیا حالات تھے رسول کے سامنے، جبکہ یہی مسلمانوں نے مباہلے میں دیکھا تھا۔ مباہلے میں اللہ کا رسول 3 دن یا 5 دن تک نصارہ نجران کو قرآن مجید سے سمجھا رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ لوگ سٹل عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ہی بول رہے تھے۔ اللہ کا رسول سمجھا رہا کہ جس کے حکم سے سنگریزوں نے بات کیا، جس کے اشارے سے چاند 2 حصوں میں بدلا، وہ رسول سمجھا رہا۔ جس نے دیوار کو حکم دیا تو دیوار بولی، جس نے جھاڑ کو حکم دیا تو جھاڑ بولا۔ یہ نصارہ نجران سمجھ ہی نہیں رہے، نہ قرآن سمجھ رہے نہ رسول کو سمجھ رہے۔ کب سمجھے؟ جب میدان میں اہل بیت کو دیکھا۔ کیا سمجھا؟ میدان میں جب اہل بیت آئے، اللہ کے رسول جب مولا حسن، مولا حسین، شہزادی کونین اور مولا کو لے کے آئے تو ان کے سردار نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا کہ اگر یہ حکم دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے،
تو بات سمجھ میں آئی نصارہ نجران ان مسلمانوں سے بہتر تھے کہ جو رسول کا کلمہ پڑھ کے بھی رسول کی بات نہیں سمجھ رہے تھے. اہل بیت کو دیکھا تو سمجھ میں آیا. تو اینڈ وی آر سو لکی کہ ہم اس اہل بیت کے ماننے والے. کل جیسے میں بات کل جہاں چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چلوں گا، اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ اگر رہنا ہے تو جو وہ چاہتے وہ ہم کرنا، ان مسلمانوں کی طرح اپنی مرضی نہیں چلانا. معصومین نے بار بار اس پہ زور دیا کہ ہماری سیرت پہ عمل کرو، ہمارے راستے پہ چلو، اور جو جو اہل بیت کے راستے پہ چلا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا. ایسا کامیاب ہوا کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ان کو وہ کامیابی ملی، وہ زندگی ملی. سارے مر گئے، لشکروں کی کثرت اور محلات شاہی پہ ناز کرنے والے ختم ہو گئے. آج وہ شام کا محل ملبہ بن گیا، جس تخت پہ بیٹھنے والا شرابی بادشاہ یہ کہتا تھا رسول پہ وہی نازل ہوئی نہ فرشتے، آج اس کا کھنڈر ہے، اس کا نشان نہیں ہے. لیکن اسی شام میں آج میری شہزادی کی حکومت ہے. پورے شام میں، پورے سیریا میں کوئی جا کے پوچھے کہ یزید کون ہے تو کوئی نہیں جانتا، امیر شام کون تھا تو کوئی نہیں جانتا. اسی شام میں جا کے غلام علی کے بارے میں پوچھو کہ حجر ابن عدی کا ہے تو بتائیں گے. یہ ہے کرم مولا، یہ ہے امام کا کرم کہ if you work for امام کے لیے کام کرو گے. میں بامبے کے یوتھ کو بول رہا ہوں، if you work for امام you are always there. کوئی تم کو مٹانے والا نہیں، کوئی تمہاری بات کو ختم کرنے والا نہیں. تمہاری بات رہے گی، تمہارا نام رہے گا. یہ زندگی کے بعد بھی اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا نام باقی رہے، دوستو کتنا ہی پیسہ ہونے دو، پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، صرف ان سے وابستگی باقی رکھتا. اپنے آپ کو معصوم سے ملق ہو جاؤ، معصوم کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ اتنا بڑا مجمع خیصر باغ میں مجھے سن رہا، لیکن معصوم کی بات اسی کو سمجھ میں آئے گی کہ جس کے پاس علم ہوگا. جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جہالت یہ سب سے بڑا دشمن تھا امام علی کا. مولا علی نے کسی کا نام نہیں لیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اگر وہ آپ کے سامنے آئے گا آپ اسے قتل کر دیں گے؟ علی نے کہا فوراً قتل کروں گا. اب لوگ یہ سمجھ رہے کہ میرا مولا نام لے گا فلاں فلاں فلاں، کسی کا نام نہیں لیا، کہا جہالت ہے. تو اب علی کے چاہنے والے، کل جہاں چھوڑی تھی میں وہیں سے اپنے آپ کو ملا لیا. علی کے چاہنے والے، دنیا میں چھا جانا ہے تم کو. یہ دنیا تمہارے لیے بنی ہے، یہ اللہ نے دنیا کو سجایا تمہارے لیے. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، مولا بول رہے. مومن کے لیے سجایا اللہ نے دنیا کو. تو اب تم دنیا میں چھا جاؤ، لیکن دنیا میں چھانے کے لیے علم کو حاصل کرنا لازم ہے، نالج کو حاصل کرنا لازم ہے، پوزیشن کو لینا لازم ہے. امام کے زمانے کے بھی اگزامپلس ہیں. علی ابن یقین، یہ کون تھا علی ابن یقین؟ ہارون رشید جیسے ظالم کا پرائم منسٹر. علی ابن یقین ہارون کے پرائم منسٹر تھا. کیوں تھا؟ مذہب کو چھپایا ہوا، ولایت علی کو چھپایا ہوا تھا، تقیے میں تھا. اسی لیے اتنے بڑے پوزیشن پہ تھا کہ اس کے پاس علم تھا. علم ہونے کی وجہ سے وہ حکومت میں رہ کر شیعوں کی مدد کرتا تھا، امام کے چاہنے والوں کی مدد کرتا تھا. یہ ایک ایگزامپل علی ابن یقین کا. دوسرا سید نور اللہ شوستری، شہید ثالث، جو آگرہ میں، ان کے زمانے میں جب وہ آئے تھے انڈیا کو، پورے نارتھ انڈیا کی شیعت، پورے لکھنؤ، دہلی، آگرہ، لاہور، یہ پورا بیلٹ جو ہے یہ اس بندے کی طرف سے تھے. اکبر مغل امپائر ہے اور بڑا جابر دشمن اہل بیت. اس کے زمانے میں کوئی امام علی کا نام نہیں لے سکتا تھا، لیکن اکبر کے جو کلوز ایڈوائزرز تھے
جو پوری مغل ڈائنسٹی کو چلا رہے تھے وہ سارے کے سارے علی والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علم تھا، پڑھے لکھے تھے، حکومت مجبور ہو گئی تھی لینے کے لیے. پھر بول رہا، حکومت مجبور ہو گئی تھی علم ہونے کے وجہ سے. ہم بھی اپنے یوتھ کو بول رہا کہ تم بھی اتنے علم کو حاصل کرو کہ علی والے مولا کے پیغام کو، امام علی کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. صرف محرم 10 دن کا نہیں ہے، 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنا ہے. سال بھر تم حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ اب 10 دن کے بعد مجلسیں ختم ہو گئی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. گھروں میں نہیں، تم کو پیغام حسین کو دنیا تک پہنچانا ہے. اس لیے دوستو کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو امام کی طرف سے چنے گئے اور انہوں نے امام کے لیے کام کیا. خواجہ اجمیری، اجمیر میں اتنے بڑے سینٹ، پورے سینٹرل انڈیا کی شیعت ان کی طرف سے پہلی. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو یا نہیں کرو، دوسرے لوگ جا رہے، ان کے مزار پہ لاکھوں لوگ جاتے، سارے مسلمان جاتے، ہم بھی جاتے، ہم فاتحہ پڑھ کے آتے. اس لیے کہ کوئی شخص وہ اسٹیج پہ پہنچ نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو. کوئی ولی نہیں بن سکتا. ہر ولی کو امام کے دروازے پہ آنا ہے. خواجہ اجمیری کا نام آپ نے سب نے سنا کہ کتنا بڑا آدمی، آج ملینز کی تعداد میں لوگ جا رہے. اس بیلٹ کے پوری شیعت ان کی تھی، ان کی وجہ سے شیعت پھیلی تھی وہاں پہ. ان کی وہ ربائی، ان کا وہ شعر ہمیشہ کے لیے خواجہ کو زندہ کر دیا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ شاست حسین، کہ حسین شاہ ہے، کنگ ہے، شاہ ہے. لیکن ایک لمحہ رک کے کہا صرف شاہ نہیں ہے، بادشاہ حسین. آہستہ مت سنو، آہستہ مت سنو. حسین بادشاہ ہے. پھر 1 منٹ رک کے کہا دینست حسین. حسین پھر رک کے کہا خالی دین نہیں ہے، دین پناست حسین. حسین دین کو پناہ دینے والے. پھر کیا کہا؟ یا رکے نہیں، اب سنو. سرداد، نداد، دست در دست یزید، حسین کے کردار کو پیش کیا. سرداد، نداد، دست در دست یزید، کہ حسین نے سر دے دیا لیکن یزید سے ہاتھ نہیں ملایا. میں یہی کہہ رہا اپنے یوتھ کو کہ ہاتھ مت ملاؤ، پرومسز مت کرو کہ I will be with you. میں بہت بند الفاظ میں بول رہا. کمپرمائز حسین نے نہیں کیا. سردار، نداد، دست در دست یزید، کوئی کمپرمائز نہیں. سر دینا گوارا کر لیا، ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا. یہاں نہیں رکے. اب سنو آخری جملہ کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ سب بول کے کہا حق تو یہ ہے، اب بنا لا الہ حسین ہے. یعنی 60 ہجری تک اسلام رسول کا تھا، 61 ہجری سے اسلام حسین کا ہو گیا. سال بعد پڑھ لیں. خواجہ اجمیری کا سنا، آج زندہ ہے. ایک اور زندہ ہے جو میں دوسری مجلس میں بولا تھا اور میرے اوپر پریشر ہے اس کا کہ میں ان کا ذکر کروں. علامہ ہلی، یاد آیا؟ ہلی
یہ نام ہی اتنا پیارا ہے، اس لیے کہ جو امام علی کے قریب ہے وہ ہمارا پیارا ہے۔ نہیں، ہلی کہاں دفن ہے؟ مولا کے روضے میں۔ اب سن لو، نیچے سے بھی بول رہے اس لیے میں پڑھ ہی دے رہا، اگر 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو بولنا نہیں بعد میں مجھے۔ علامہ ہلی کے زمانے میں ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خدا بندہ۔ کیسا نام ہے؟ نہیں، خدا بندہ۔ اور وہ دشمن اہل بیت، ایسے دشمن، اس زمانے میں فقہ جعفری نہیں تھا۔ کیسا زمانہ ہوگا؟ یعنی ہماری جو فقہ ہے، فقہ جعفری، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک دن بڑا مشہور ڈیبیٹ ہے، بس میں مختصر طور پر ختم کر رہا ہوں، کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ لیتا ہوں اس میں، آپ گھبراؤ مت۔ خدا بندہ دشمن اہل بیت، اس نے اپنی ایک محبوب کنیز کو، جس کو بہت چاہتا تھا، نشے کے عالم میں 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دیا۔ بس جب ہوش میں آیا گھبرا گیا کہ یہ کیا میں نے کر دیا۔ 3 مرتبہ کہا، یہ بڑا پرابلم ہے 3 دفعہ اگر کوئی کرے تو۔ تو بھائی تھوڑا آگے آ جاؤ نا یار، پیچھے والوں کو بول، پیچھے سے پریشر ہے۔ پڑھنے دیں پلیز۔ بے شمار۔ تو اس کا جب ہوش آیا تو پتا چلا طلاق ہو گئی۔ اس کے دربار میں 4 فقہ کے امام بیٹھے رہتے تھے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ یہ شافعی مذہب کا تھا۔ اس نے اپنے مولانا سے پوچھا، بھائی کوئی چانس ہے میں اس کو رجوع کر لوں؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، تم نے 3 دفعہ کہہ دیا، اب گئے گی۔ مالکی کے والوں سے پوچھا، میں شارٹ کر رہا، حنبلی سے پوچھا، سب نے کہا کہ یہ پہلے دوسرا نکاح کرے گی، پھر وہ طلاق دے گا، تو پھر تمہارے لیے یہ حلال ہوگی جب تم نکاح کرو۔ تم نے 3 طلاق دی، ختم، اب کوئی چانس ہی نہیں۔ وہاں پہ خدا بندے کے دربار میں ایک شیعہ عالم، اس کا دوست، لیکن تقیے کے اندر مذہب کو چھپائے ہوئے، انہوں نے کہا اے خدا بندہ، ٹرائی کیوں نہیں کرتا فقہ جعفری کے عالم کو بلانے کا؟ اس نے کہا فقہ جعفری کیا ہے؟ آپ سوچو کیا وقت تھا وہ، فقہ جعفری کیا ہے؟ تو کہا اسلام کی یہ بھی ایک فقہ ہے۔ کہا ان کے علماء کہاں رہتے؟ تو کہا ان کے علماء ہلے میں رہتے۔ اس وقت علامہ ہلی کا زمانہ تھا۔ اس نے خط لکھا، خط لکھ کے کہا کہ آپ آئیے، میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ آ کے حل کریے اگر کر سکتے ہیں۔ علامہ ہلی کے پاس خط آیا، انہوں نے پورے علماء کو جمع کیا، ہلے میں جمع کر کے رائے لی کہ میں جاؤں، اس لیے کہ دشمن ملک ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا، اس ملک میں بلا کے کچھ بھی کر سکتا۔ انہوں نے استخارہ دیکھا، استخارہ بہتر آیا۔ یہ اور ان کے بیٹا آل دا وے عراق سے، ہلے سے ٹریول کر کے ایران گئے، اصفہان شہر ایران کا جو، وہاں پہ یہ رہتا۔ یہ پہنچے، بہت شارٹ کر رہا، پہنچ کے انہوں نے میسیج دیا کہ شیعہ عالم فقہ جعفری کا آیا ہے ہلی۔ اس نے اپائنٹمنٹ دیا دوسرے دن 10 بجے کا، مثال کے طور پر، یا 9 بجے کا۔ پورے اصفہان میں دھوم ہو گئی کہ ایک فقہ جعفری کا عالم آیا، اور انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا فقہ جعفری کا عالم ہوتا کیسا ہے، شکل کیا ہے۔ تو اب دوسرے دن 9 بجے پورا دربار بھرا ہوا، پورا دربار، آپ امیجن کریں ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے، خدا بندہ بھی بیٹھا ہوا، یہ علماء بیٹھے، دیکھیں گے انہوں آ کے سالو کیسا کرتے۔ 9 بجے علامہ ہلی دربار کے دروازے پہ پہنچے، غلاموں نے پردے کو ہٹایا، یہ انٹر ہوئے۔ اس زمانے کا سسٹم یہ تھا کہ مین دروازے پہ جو حکومت کا آدمی ہوتا، وہ غلام پکارتا خدا بندے کو کہ بادشاہ 9 بجے کا جو اپائنٹمنٹ ہے وہ شخص آیا،
اس نے آج کیا پکارا؟ شیعہ عالم، رافضیوں کا عالم علامہ ہلی آئے، یہ میں بول رہا ہوں۔ تو آپ امیجن کریں خدا بندے کے ساتھ ہزاروں کا مجمع پلٹا دروازے کی طرف، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہیں کیسے۔ علامہ ہلی کے بارے میں یہ کہ ہی واز سو ہینڈسم، 6'3" ہائٹ تھی، گورے تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور سر پہ امامہ، دوش پہ عبا۔ ان کے بیٹے بھی ساتھ ہیں موقع کے ہلی، وہ بھی اسی طرح سے، اتنے ہینڈسم تھے۔ خود کی سمارٹنس، خود کی خوبصورتی پلس ولایت علی کی خوبصورتی۔ آپ سنتے جاؤ پلیز پلیز۔ مولا علی کی محبت کی خوبصورتی، وہ تقوی کی خوبصورتی۔ یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، داڑھی کو مونڈ کے یہ مت سمجھو کہ تم سمارٹ نظر آؤ گے۔ داڑھی کے مونڈنے سے سمارٹنس نہیں آتی، تقوی سمارٹنس لے کے آتی۔ کم از کم یہ محرم میں یہ تحفہ دے دو مولا حسین کو کہ آج کے بعد میں داڑھی کو مونڈوں گا ہی نہیں۔ کسی کے پریشر میں مت آؤ، اپنی بیوی کے پریشر میں بھی مت آؤ۔ مجھے معلوم بامبے کی لڑکیاں تو چاہتی ہیں کہ اس کا ہسبینڈ داڑھی میں رہے۔ اپنی بیویوں کو بدنام مت کرو۔ Anyhow, I don't miss the chance۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ علامہ، اچھا ایک بات میں روک کے بولتا ہوں پورے یوتھ کو، ماشاءاللہ اس وقت پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے۔ اب میری خوشی یہ ہوتی جب یوتھ آ کے بیٹھتا میرے سامنے، میں یوتھ کا ذاکر ہوں۔ بڑوں کو نہیں، میں چینج لانا چاہتا، ریولیوشن لانا چاہتا یوتھ۔ علامہ ہلی نے، میں ہمیشہ ایک بات ہوتا ہوں، پڑھائی کے بعد شیعہ لڑکا ہو شیعہ لڑکی ہو، انٹیلیجنٹ ہوتی، ذہین ہوتی۔ کیوں؟ تم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے، تم ڈم نہیں ہوتا۔ شیعہ کبھی ڈم نہیں ہوتا، بیوقوف نہیں ہوتا۔ اگر بیوقوف ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ میں کیا کروں، آپ لوگ سمجھتے نہیں انگلش۔ تو ویری انٹیلیجنٹ، علامہ ہلی بہت انٹیلیجنٹ۔ انہوں نے جب مجمع کو دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، خدا بندہ بھی پلٹ رہا، انہوں نے اس مناظرے کو اپنے ذہانت سے کامیاب ہوئے، علم سے نہیں، ذہانت سے ہوئے۔ علم سے تو بعد میں، پہلے ذہانت سے، انٹیلیجنسی سے ان کو چینج کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے نے کہا کہ بابا یہ شوز ریک کیا ہے، جوتے رکھنے کا ریک، آپ اپنا جوتا دیجئے میں بھی رکھ دیتا ہوں، آپ کا جوتا بھی رکھ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، شوز ریک میں نہیں رکھنا ہے آج، تم اپنا شوز بھی اتار لو، میں اپنا شوز بھی اتار لوں، اور دونوں شوز کو ایسے انڈر آرم کرو اور چلو۔ آپ امیجن کریں، بادشاہ کے سامنے، کنگ کے سامنے، اگر کوئی دونوں شوز کو ایسا کر کے شوز کو کنگ کے سامنے آ رہا، مثال کے طور پہ ہم پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں اور شوز کو ہاتھ میں رکھ کے لے کے جا رہے ہیں، تو بولے گا پاگل ہے یہ، تو یہی بولے گا نا، یہ تو پاگل ہے۔ ہم جا سکتے ہیں یہاں کے چیف منسٹر کے سامنے، بڑے آدمی کے سامنے جا سکتے ہیں جوتے لے کے؟ بولے کہ واٹ ہیپن، از اٹ کریزی؟ انہوں نے دونوں شوز کو انڈر آرم کیا، علامہ ہلی نے بھی، بیٹے نے بھی۔ بیٹا بھی ایسا اطاعت گزار کہ باپ نے کہا بیٹا شوز انڈر آرم کر لو، تو اس نے کر لیا۔ دونوں چلے، آپ امیجن کرو، میری طرف دیکھو، دونوں چلے دربار میں، خدا بندہ غصے میں، پورا مجمع ہنس رہا، یہ علماء خوش ہو رہے کہ یہ بڑے آئے ہیں مسئلے کو سالو کرنے، اتنا بڑا دیوانہ یہ تو بڈھا۔ چلتے چلتے چلتے، اور علامہ ہلی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، خدا بندے کے سامنے پہنچے۔ اب امیجن کرو، علامہ ہلی ان کا بیٹا اور بادشاہ وقت کنگ آؤ بیٹھا ہوا ہے، اس نے یوں دیکھا، غصے میں انہوں نے جا کے کہا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا آپ ناراض ہیں؟ تو کہا تم کو تمیز نہیں ہے، ایٹیکیٹ نہیں ہے کہ بادشاہ کے سامنے کیسے آنا، how can you bring your shoes؟ انگلش میں نہیں بولا، تم لا کیسے سکتے جوتے میرے سامنے؟ اب ان کو جواب دینا ہے، غور سے سنو، ان کو جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ وقت غصے میں مت آ، یہ مجھے بتا کہ تیرا دربار بڑا ہے یا رسول کا تھا؟ آخری تک بولو، کس کا دربار بڑا ہے؟
اب یہ تو نہیں بول سکتا تھا کہ میرا بڑا ہے رسول کا چھوٹا تھا. اس نے کہا نہیں رسول کا دربار بڑا تھا. تو کہا جب رسول کے دربار میں جوتے چوری ہو سکتی تو تیرا دربار کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا کس نے کی چوری؟ تو یہ پلٹے ان علماء کی طرف، پلٹ کے جو حنفی مسلک کے علماء بیٹھے تھے، کہا امام حنفی نے چوری کی تھی. جیسے ہی کہا امام حنفی نے چوری کی، امام حنفی کا جو مولوی تھا کھڑا ہو گیا، کہا یہ جھوٹ بول رہے. امام حنفی تو رسول کے 100 برس کے بعد پیدا ہوئے. پیچھے والوں کو بول رہا ہوں، پیچھے والوں 100 ایئرس کے بعد پیدا ہوئے. تو انہوں نے کہا او I'm sorry، مالکی نے چوری کی تھی. مالکی کھڑے ہو کے کہا یہ جھوٹ بول رہے، وہ بھی 100 برس کے بعد. انہوں نے کہا شاید میں غلط ہو گیا، شافعی نے کی تھی. اس نے بھی کہا 100 ایئرس. پھر کہا کہ حنبلی نے کی تھی. چاروں اماموں کے نام لیے جو چاروں فقہ دنیا میں موجود ہے. چاروں فقہ کے مولویوں نے کھڑے رہ کے کہا کہ یہ 100 برس کے بعد تو ہمارا امام آیا. جب چاروں نے کنفرم کر دیا، انہوں نے پلٹ کے خدا بندے سے کہا یہی تو سمجھانے آیا ہوں، تو جو مسئلہ پوچھ رہا وہ 100 برس بعد والے سے ہم بلا فصل ہے. پڑھنے دو، وقت نکل رہا. انہوں نے کہا میں یہی تو سمجھانے آیا ہوں، تو اپنے فقہ کے مسئلوں کو، اسلام کے مسئلوں کو ان سے پوچھ رہا جو 100 برس کے بعد جس کی فقہ ہے. جو مسئلہ پوچھنا ہم سے پوچھو، بلا فصل ہم ہیں. رسول کے بعد کوئی گیپ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا میرے مسئلے میں کیا ہے آپ کے پاس، آپ کی فقہ کیا بولتی؟ تو علامہ نے کہا تیری طلاق ہوئی نہیں سمجھ رہا ادھر کا مجمع، تیری طلاق ہوئی نہیں. اس نے کہا او تھینک یو ویری مچ. کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا 3 دفعہ طلاق 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 بولنے سے طلاق نہیں ہوتی. تو جب یہ کہا تو یہ جو علماء تھے یہ کھڑے ہو گئے اس لیے کہ ان کے اوپر آ گئی تھی بات. کھڑے ہو کے کہا ہاؤ کین یو سے دس کہ طلاق نہیں ہوتی؟ آپ کہاں سے بول رہے؟ کہا فقہ جعفری سے. آپ جس فقہ کی بات کر رہے وہ 100 برس بعد کی ہے. تو کہا 100 برس بعد سے کیا ہوتا؟ اس کے بعد میں نام نہیں لینا چاہتا، اتنے بڑے مجمع میں مجلس لائیو جاری، جن کو یہ لوگ مانتے ہیں پہلا، میں بھی انٹیلیجنٹ ہوں، سمجھ میں آئی؟ تو یہ لوگ جن کو مانتے ہیں، اب ہلی کا جواب سنو. کہا یہ انہوں نے علماء نے ان کا نام لیا. جیسے ہی ان کا نام لیا ہلی نے کہا کہ ان کے اوپر تو اللہ کو بھروسہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا ایلیگیشن ان کے لیے، اتنی بڑی بات کر دی کہ ان کے اوپر تو اللہ کو بھروسہ ہی نہیں ہے. تو یہ چاروں کے چارے علماء کھڑے ہو گئے. کہا تم آتے ہی اتنی بڑی بات بول رہے، ہاؤ کین یو سے دس کہ ان کے اوپر اللہ کو بھروسہ نہیں. اب انہوں نے ہزاروں حدیثیں دی جو بنی امیہ کی فیکٹری میں بن کے آئی تھی. کہا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. علامہ انہوں نے کہا، علماء نے کہا پروف کرو کہ اللہ کو ان پہ بھروسہ نہیں. تو علامہ ہے وہ. علامہ نے کہا بیٹھ جاؤ. اچھا یہ لوگ چیخ رہے تھے
علامہ سافٹلی بات کر رہے تھے، کہا بیٹھ جاؤ. جب بیٹھ گئے انہوں نے کہا تو آپ صرف یہ ثابت کر دو کہ اللہ کو ان پہ بھروسہ نہیں تھا. علامہ نے کہا یہ بتاؤ سورہ توبہ قرآن کا سورہ جب نازل ہوا تو نزول سورہ توبہ کیا ہے؟ کیا ہے سورہ توبہ قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے یہ اس وقت نازل ہوا تھا کہ جب مکے میں سرکار آئے تھے اور کافر و مشرکین نے کعبہ کو گھیر لیا تھا. فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ، گھیر لیا تھا اور اللہ کے رسول کو طواف کرنے نہیں دے رہے تھے. مدینے سے آئے تھے، سب گھیر لیا، سب ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے تھے. تو اس وقت سورہ توبہ نازل ہوا. جیسے ہی سورہ، یہ ساری سنی شیعہ کتابوں میں جیسے ہی سورہ توبہ نازل ہوا اللہ کے رسول نے اس شخصیت کو بلایا جس کا نام ابھی میں نے نہیں لیا، ان کو بلا کے کہا کہ جاؤ اور یہ سورہ کی تلاوت ان کافروں کے سامنے کرو. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ مجھے اتنا بڑا آنر ملا کہ میں جا کے سورہ پڑھوں گا. چند قدم بڑے تھے فوراً جبرائیل آ گئے، آگے کہا اللہ کہہ رہا واٹ آر یو ڈوئنگ. میرے جملے اللہ نے نہیں کہا، جبرائیل نے آگے کہا اللہ یہ کہہ رہا کہ میرے حبیب اس سورہ کی تلاوت یا آپ کریے یا وہ کرے جو آپ جیسا ہو. نہیں بلاتا آپ جیسا ہو. پڑھنے دو بھائی. آپ جیسا ہو. تو اللہ کے رسول نے میرے مولا کو بلایا، میرے مولا کو بلا کے کہا یا علی اب تم جاؤ، وہ راستے میں ہے، ان سے سورہ لے لو، تم جا کے کافروں کے سامنے تلاوت کرنا. امام علی نے فخر کیا ہے اپنے خطبے میں، ایک سرمن میں علی نے فخر کیا کہ میں وہ علی ہوں کہ جو سورہ توبہ کافر و مشرکین کے سامنے جا کے پڑھی. اس لیے یہ لوگ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے. اب آپ صرف تصور کرو یہ جو شخصیت، یہ پرسنالٹی تھی، یہ آہستہ آہستہ خوش سورہ توبہ لے کے جا رہے. امام علی نے آگے بڑھ کے پکار کے کہا ایکسکیوز می سر. جب کہا ایکسکیوز می تو وہ روکے، پلٹے، دیکھا علی نے کہا کہ آپ وہ سورہ مجھے دے دے، میں جا کے پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا حکم رسول ہے، یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں حکم رسول ہے. انہوں نے دے دیا. اور ایک بات یہاں یہ ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ ان کی عربی اچھی نہیں تھی، مکے کے پیدا ہے، بہترین عربی بولتے تھے، مخرج بھی صحیح تھا، صحیح پڑھنے والے تھے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جا کے پڑھے. اس لیے کہ یہاں پہ ایک فضیلت ہے. آگے پلیز مجھے پڑھنے دیں، ٹائم نہیں ہے. لے لیا. روایت کا جملہ ہے کہ جیسی دیا چہرہ اتر گیا. لوگوں نے پوچھا بابا وائی آر یو سو سیڈ، اتنے غمگین کیوں؟ تو کہا میدان سے خالی پلٹنا پڑا. تو کیا پہلی دفعہ پلٹے تھے؟ خیبر میں نہیں پلٹے تھے. بڑا لانگ فیس ہو گیا. دیکھیں وہ انکل کو میں نہیں جانتا، آپ جانتے؟ تو پلٹے. اب میں اتنے بڑے مجمع سے خیسر باغ میں یہ پوچھ رہا کہ ان سے کیوں نہیں پڑھوایا، علی سے کیوں پڑھوایا، یہ کیوں نہیں جا کے پڑھے؟ کیا فرق تھا؟ عربی اچھی، بہترین مخرج، سینئر سٹیزن. سینئر سٹیزن کوئی کوالٹی نہیں ہے، ایمان کی کوالٹی سب سے بڑی کوالٹی. تو کیوں نہیں پڑھوایا؟ حج کیا تھا؟ خالی قرآن کا سورہ پڑھنا تھا. پھر بول رہا ان سے اللہ نے کیوں نہیں پڑھوایا؟ صرف جا کے سورہ کی تلاوت کرنا ہے کافروں کے سامنے، اور کر سکتے تھے. اللہ نے ان سے اس لیے نہیں پڑھوایا. اگر جا کے، پلیز میرا جملہ آخر تک بول رہا، اگر یہ جا کے پڑھتے تو وہ کافر اور مشرکین پکار کے کہتے
کہ سر آپ کیا روک رہے، کل تک آپ بھی یہی کرتے تھے، کل تک تم بھی یہی کرتے تھے، آج کیا روک رہے ہم کو؟ امام علی کو بھجوا کے ایمان ابو طالب پہ مہر لگائی. کیسے؟ اگر یہ جا کے پڑھتے تو دنیا وہ کافر بولتے، تم بھی کرتے تھے، تمہارا باپ بھی کرتا تھا. علی نے اس لیے پڑھی کہ علی نے جا کے مہر لگا دی. کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ یا علی تم کیا روک رہے، تم نے وہی کیا جو ہم کرے. علی نے پڑھنے کے بعد کسی کافر نے یہ نہیں بولا کہ کیا اس لیے کہ تمہارے باپ بھی کرتے تھے. نہیں، خاموشی بتا رہی. نہ ابو طالب نے کسی کے سامنے سر جھکایا، نہ علی نے سر. بس دوستوں، ارے جان دو بھائی، ٹائم ہو گیا بس پلیز. آپ کی ٹرین کا ٹائم ہے، مصائب ہے. میں واقعے کو انکمپلیٹ چھوڑ رہا، کل اس کو کمپلیٹ کروں گا. آلریڈی میرا ٹائم ہو گیا. آئی ہیو ٹو ریسپیکٹ مائی ٹائم. آپ کو ٹرین سے جانا ہے، موسم خراب ہے، آپ سننا چاہتے، میں کیا کروں، میری مجبوری. وقت ہو گیا. انشاءاللہ کل کنٹینیو کروں گا. آپ ٹائم پہ آ جائیں. آج کی یہ ایام رونے کے ایام، یہ ایام غم کے. یہ تو تمہید تھی جو ہو گئی. اب اصل چیز پرسہ دینا ہے، اور آپ بھی پرسے کے لیے آئے. اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے صرف پرسے کو آیا ہے نا. کس کا پرسہ دو گے آج؟ کنبے کی رونے والی کو پرسہ دو. اس ماں کو پرسہ دو کہ جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. آج جو بانی فرش عزا ہے، جس نے کربلا کو زندہ کر دیا، اس شہزادی کے بچوں کا ماتم. 5 محرم کی رات ہے، 4 کا دن گزر گیا. دوستو کتنی جلدی یہ دن گزر رہے. اس کے بعد یہ عزا خانہ سنسان ہو جائے گا. کتنی رونق ہے، یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی. آج ان شہزادوں کا پرسہ دو کہ جو زینب کے بچے تھے. اللہ شہزاد اون محمد کے صدقے میں آپ کی عزا قبول کرے، اور آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے آپ کی عزا کے ساتھ آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے. اون محمد وہ غریب بچے کہ شب عاشور مولا حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے. جب بی بی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا سامنے اون محمد بیٹھے ہوئے، اور شہزادی زینب امام علی علیہ السلام کی اور جعفر طیار کی جنگوں کے واقعات سنا رہی کہ بچوں تمہارے نانا ایسا جنگ کرتے تھے، تمہارے دادا جعفر طیار ایسا کرتے تھے، اسلام کے لیے انہوں نے ایسے جان دی. کل قربانی کا دن ہے، کل تم کو بھی اسی طرح کام کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں اماں ماموں سے اجازت دلواؤ پھر دیکھو. دوستو وہی ہوا. آج عاشورے کا دن آیا، ایک ایک شہید ہوا. جب کربلا کا دولہا اس کی لاش پامال ہو گئی، میں نے بڑی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا. جب گٹری میں قاسم کا لاشا آیا، زینب نے اون محمد سے کہا بچوں ابھی گئے نہیں. بچوں نے کہا کہ ماموں اجازت ہی نہیں دیتے. عزیزوں، اور ان کا ہاتھ پکڑا اور محمد کا ہاتھ پکڑا. دونوں بچوں کو لے کے جب مولا حسین کے خیمے کی طرف چلی، دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب اون محمد کو لے کے آ رہی. تو امام نے بی بی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ بچوں سے کہا کہ بچوں اپنی ماں کو سفارش کرانے لائے ہو. دونوں شہزادوں کو اجازت ملی.
ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا۔ جب بچے چلنے لگے تو ماں نے دروازے پہ روک کے جملہ کہا انو محمد میں جانتی ہوں تم بہت پیاسے ہو، بڑے بھوکے ہو، میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن بچوں لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا۔ یہ تصور رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، علی کے نواسے ہیں، خوب جنگ کی، لڑتے لڑتے جب دونوں شہید گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی آقا ہمارا آخری سلام۔ حسین، عباس اور علی اکبر تلواروں کو لے کر چلے۔ جب پہنچے تو بچوں کی کچھ جان باقی تھی۔ حسین نے دونوں بچوں کے سر اپنے زانوں پہ رکھا، رکھ کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں اونو محمد نے ایک ہی جملہ کہا کہ ماموں یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو اس وقت آخری جملے یہ تھے کہ جا کے اماں کو بول دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا، ہم پانی کے قریب نہیں گئے۔ آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو، ہو سکتا بی بی زینب یہاں پر موجود ہو، بھائی کا پرسہ لینے، بچوں کا پرسہ لینے۔ دونوں لاشیں خیمے میں آئے۔ ساری بیویوں نے جناب زینب کو پرسہ دیا۔ شہزادی زینب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے، میری قربانی کو قبول کر لے، میرے ماجائے کو بچا لے۔ اس کے بعد سے بی بی نے بچوں کا ماتم کبھی نہیں کیا، یہاں تک کہ جب رہائی ہوئی اور مجلس کری بی بی نے، تبرکات آئے، ایک ایک سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھ گئی، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے لیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے کہا میری گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی، عباس کا آیا، شہزادی ام کلثوم آگے بڑھی، حسین کا آیا، زینب لے لی۔ ان سروں میں 2 سر رہ گئے تھے۔ شام کی عورتوں نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو فضہ نے کہا ایسے مت بولو، ارے یہ زینب کے بچے ہیں۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی 2 منٹ میں۔ جب ماتم کیا کبھی علی اکبر کا، کبھی قاسم اونو محمد، کبھی عباس کا، حسین کا ماتم کیا، اونو محمد کا نہیں کیا۔ بس ایک موقع آیا، اسی پہ مجلس ختم کر رہا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، شہزادی رسول کے مزار سے، بی بی کی لحد سے جب چوتھے امام کے گھر میں آ کے قیام کرنے لگی، کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار آئے جو شوہر تھے، آگے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر کو آئے۔ جب سے بی بی گئی ہے میرا گھر سنسان ہو گیا۔ عزیز و امام نے کہا پھوپھی اماں آپ گھر جائیے، عبداللہ آئے تھے، میں 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، پرسہ دو پرسہ دو۔ بی بی اونو محمد کا عزیزوں مدینے میں پردے لگائے گئے، آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی گھر کو جاری۔ 28 رجب کو چلی تھی زینب تو اونو محمد صاحب تھے، آج بی بی اکیلی ہے، سر کو جھکا کے جب چلنے لگی سب دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے زینب کے دامن کو پکڑ لیا، کہا اونو محمد کہاں ہے؟ اب بی بی کیا جواب دے؟ گھر میں گئی، بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا، زینب کا دل پھٹ گیا، ماں کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کر کے کہا کہ اونو محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا، ماں کیا جواب؟